السلام علیکم دوستو، چینل پر خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے کیونکہ یہ ویڈیو ٹریڈنگ کو آپ کے لیے بہت آسان بنائے گی۔ آج ہم بات کریں گے کہ ڈاؤ تھیوری کیا ہے، کیسے کام کرتی ہے اور ہم اسے مارکیٹ کے ٹرینڈز اور ریورسلز پہچاننے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈاؤ تھیوری ایک پرانا تھیوری ہے لیکن آج بھی مؤثر ہے۔ اسے چارلز ایچ ڈاؤ نے بنایا تھا۔ وہ وال اسٹریٹ جرنل کے کو فاؤنڈر تھے اور انہوں نے ڈاؤ جونز انڈسٹریل ایوریج بھی تخلیق کی۔ حالانکہ وہ یہ تھیوری مکمل نہیں کر سکے مگر ان کے بعد ان کے دیگر ساتھیوں نے اسے مزید بہتر بنایا۔ چلے اب بات کرتے ہیں ڈاؤ تھیوری کے 6 کور پرنسپلز کی۔ ڈاؤ تھیوری کا پہلا پرنسپل ہے مارکیٹ ڈسکاؤنٹس ایوری تھنگ۔ اس اصول کے مطابق مارکیٹ ہر چیز کو پہلے سے پرائس میں شامل کر چکی ہوتی ہے، چاہے وہ نیوز ہو، کوئی ڈیٹا ہو، حتیٰ کہ بعض اوقات مستقبل کے واقعات بھی پہلے سے پرائس میں شامل ہو چکی ہوتی ہے۔ یعنی آپ مارکیٹ سے آگے نہیں بڑھ سکتے اور جو بھی معلومات آپ جانتے ہیں مارکیٹ پہلے ہی اس پر رد عمل دے چکی ہوتی ہے۔ ڈاؤ تھیوری کا دوسرا اصول، مارکیٹ میں 3 قسم کے ٹرینڈز ہوتے ہیں۔ پرائمری ٹرینڈ یعنی لانگ ٹائم فریم پر بننے والا ٹرینڈ جو 1 سال یا اس سے زیادہ چلتا ہے۔ سیکنڈری ٹرینڈ، پرائمری ٹرینڈ کے اندر شارٹ ٹرم کریکشنز یا پل بیکس جو چند ہفتوں سے چند مہینے تک جاری رہتا ہے۔ اور مائنر ٹرینڈ جو 3 ہفتوں سے کم مدت پر پرائس موومنٹ کو ظاہر کرتی ہے، جسے نوائز بھی کہتے ہیں اور ہم اکثر اسے اگنور کرتے ہیں۔ ڈاؤ تھیوری کا تیسرا اصول یہ ہے کہ پرائمری ٹرینڈز کے 3 مراحل ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک اپ ٹرینڈ میں 3 فیزز ہوتے ہیں۔ ایکیومولیشن فیز، یہاں سمارٹ انویسٹرز خریدنا شروع کرتے ہیں۔ پبلک پارٹیسپیشن فیز، یہاں عام لوگ شامل ہوتے ہیں اور ٹرینڈ کو رائٹ کرتے ہیں۔ اور ایکسیس فیز، یہاں سب ہائپ میں آ کر خریدتے ہیں اور قیمتیں بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح ڈاؤن ٹرینڈ میں بھی 3 فیزز ہوتے ہیں۔ ڈسٹریبیوشن فیز، یہاں ہوشیار لوگ بیچنا شروع کرتے ہیں۔ پبلک پارٹیسپیشن فیز میں جنہوں نے مہنگا خریدا تھا وہ پینک میں آ جاتے ہیں اور جلدی اپنا ٹریڈ نقصان پر کلوز کرتے ہیں۔ ڈسپیئر فیز میں مایوسی چھا جاتی ہے اور سب کچھ بیچ دیا جاتا ہے۔ اس طرح پرائس گرتی ہے اور دوبارہ ایکیومولیشن فیز شروع ہو جاتا ہے۔ ڈاؤ تھیوری کا چوتھا اصول ہے انڈائسز مسٹ کنفرم ایچ ادر۔ ڈاؤ کے مطابق اگر کوئی ٹرینڈ واقعی موجود ہے تو مختلف انڈائسز کو ایک ساتھ اسی ڈائریکشن میں موو کرنا چاہیے، لیکن آج کی اکانومی میں یہ کانسیپٹ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے۔ ڈاؤ تھیوری کا 5واں اصول، اگر مارکیٹ واقعی کسی ٹرینڈ میں ہے تو والیوم کو بھی اسی ڈائریکشن میں جانا چاہیے۔ مثلاً اگر مارکیٹ اپ ٹرینڈ میں ہے تو پرائس کے ساتھ والیوم کو بھی اوپر جانا چاہیے، اور اگر پرائس گرتی ہے تو والیوم کو بھی کم ہونا چاہیے۔ لیکن اگر پرائس اوپر جا رہا ہو اور والیوم کم ہو رہا ہو تو یہ ایک وارننگ ہے کہ ٹرینڈ کمزور ہے۔ ڈاؤ تھیوری کا 6واں اصول، جب تک کوئی واضح ریورسل نہ آئے موجودہ ٹرینڈ جاری رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو سپورٹ، ریزسٹنس یا ٹرینڈ لائن کے بریک ہونے کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ڈاؤ تھیوری کو کیسے استعمال کریں۔ ڈاؤ تھیوری کے فالوورز صرف ٹرینڈ کی ڈائریکشن میں ٹریڈ کرتے ہیں، لہٰذا یہ جاننا ضروری ہے کہ ٹرینڈ کہاں تک جاتی ہے اور کب ریورسل بنتا ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ڈاؤ کہتا ہے کہ ایک ٹرینڈ اس وقت تک چلتا ہے جب تک پرائس ہائر ہائز اور ہائر لوز بناتی ہے۔ اور جب پرائس نئے ہائیز نہیں بناتی بلکہ نئے لوور ہائیز اور لوور لوز بناتی ہے، تب پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے کہ ٹرینڈ ریورس ہو رہا ہے۔
यहाँ से अगर प्राइस कोई नया लोअर हाई बनाने की बजाय नया हायर हाई बनाता है तो ट्रेंड दोबारा रिवर्स तस्वुर किया जा सकता है। ये तरीका न सिर्फ स्टॉक्स बल्कि पूरी मार्केट पर लागू होता है और शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों इन्वेस्टर्स के लिए मुफीद है। डाउ थ्योरी आज भी रेलेवेंट है। ये सादा है, हर टाइम फ्रेम पर काम करती है और आपको ट्रेंड के साथ चलने में मदद देती है। मैं ज़ाती तौर पर डाउ थ्योरी की बुनियाद पर ही अपने ट्रेड्स की एनालिसिस करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।